ناظرین، حماس اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے تو دوسری جانب ایران بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سید رضا موسوی شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ایدنا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دمشق میں زینبیہ ضلع کے قریب فضائی حملہ کیا، جس میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سید رضا موسوی شہید ہوئے۔ سید رضا موسوی پاسداران انقلاب کے ایک تجربہ کار فوجی مشیر تھے۔ دمشق میں ایرانی سفیر حسین اکبری نے کہا ہے کہ موسوی ایرانی سفارت خانے میں کام کرتے تھے۔ وہ دوپہر 2 بجے دفتر سے نکل کر گھر گئے، جہاں ان پر اسرائیلی میزائل حملہ ہوا۔ ایرانی میڈیا نے سیدہ زینب کے علاقے میں دھواں اٹھتے دکھایا اور بتایا کہ موسوی کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اکبری کے مطابق رضا موسوی کے گھر پر دوپہر 3 بجے میزائل حملہ کیا گیا اور دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ ان کی لاش گھر کے باہر سے برآمد ہوئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس حملے کو اسرائیل کی پریشانی اور کمزوری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس حملے کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ خیال رہے کہ رضا موسوی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھیوں میں سے ایک تھے، جنہیں امریکہ نے 2020 کے دوران ایک فضائی حملے میں شہید کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بریگیڈیئر جنرل کے رینک پر فائز موسوی شام میں القدس فورس کے تجربہ کار مشیران میں سے ایک تھے، جنہوں نے قاسم سلیمانی کے ساتھ مل کر مزاحمتی کردار ادا کیا تھا۔ موسوی شام میں پاسداران انقلاب کے سب سے سینئر اہلکاروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے تہران اور دمشق کے درمیان روابط قائم رکھنے میں مدد کی۔ رویٹرز کے مطابق سید رضا موسوی شام اور ایران کے درمیان فوجی اتحاد میں رابطے برقرار رکھتے تھے۔ پاسداران انقلاب نے متنبع کیا ہے کہ اسرائیل کو اس جرم کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے معاونین میں سے ایک ایرانی جنرل موسوی کو بزدلانہ اقدام کے ذریعے شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ضروری اقدام کرے اور صحیح وقت اور جگہ پر اس کا جواب دے۔ اسرائیلی فوج نے تاحال اس معاملے پر تبصرہ نہیں کیا، جو کہ غیر معمولی ہے، کیونکہ اکثر ان کی جانب سے سرحد پار حملوں کے حوالے سے معلومات دی جاتی ہیں۔ اسرائیلی دفاعی فورسز کے ترجمان نے کہا کہ وہ غیر ملکی اطلاعات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسرائیلی فوج پر ملکی سلامتی کے مفادات کے دفاع کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سید رضا موسوی کی شہادت پر تہران میں مذمتی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں اسرائیل کے انتقام لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ عسکری گروہ حزب اللہ نے بھی سید رضا موسوی کی شہادت کی مذمت کی۔ رواں ماہ کے اوائل میں ایران نے اسرائیل پر شام میں پاسداران انقلاب کے 2 اہلکاروں کی شہادت کا الزام لگایا تھا۔ یاد رہے کہ شام میں خانہ جنگی کے ابتدائی مراحل سے وہاں ایرانی سیکیورٹی فورسز موجود ہیں۔ ان کی جانب سے صدر بشار الاسد کی حمایت کی گئی، جبکہ ان کے خلاف ملک میں ایک وسیع پیمانے پر بغاوت جاری تھی۔